کیسر صاحب کا اب سے کچھ ہی دیر پہلے وفاقی وزیر دفاع آج آصف صاحب نے اپنی اسمبلی ایوان میں تقریر کی اور کہا ہے کہ میں ایک طریقے سے کنفیشن کرنا چاہ رہا ہوں، دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ یا اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام ہے۔ اصل کیسر صاحب کی رہائش گاہ پر کہتے ہیں مجھ سمیت پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھتے تھے اور جنرل فیض کے بھیجے ہوئے لوگ ہماری سم درست کرتے تھے، اینٹی منی لانڈرنگ سمیت دیگر قوانین کی سم درست کروائی جاتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری باتیں نہ کریں، وہ یہ نظام بھی تھا کہ کیسے صاحب کے ساتھ بیٹھ کے آئی ایس آئی کے لوگ قانون سازی کراتے تھے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بہت باتیں ہیں، اگر سامنے آئی تو میرے خیال میں آپ کو عوام کے پاس آپ کا جانا ممکن نہیں ہوگا، آپ چہرہ نہیں دکھا سکیں گے۔ مطلب اس قسم کی بات کرنے کا کیا مقصد ہے اس ماحول میں؟ یہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں گے ادھر جو ہے نا، کوئی آئی ایس آئی کا بیٹا ہوگا، کوئی آئی بی کا بیٹا ہوگا، کوئی اسپیشل برانچ کا بیٹا ہوگا، یہ ایکسپریس کانفرنس ہم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اس قسم کے لوگ آئے تھے، لیکن اس میں بالکل یہ جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو میٹنگ تھی، اس میں ہم نے تمام، یعنی اس میں ہم جو چونکہ اس کی ڈیمانڈ تھی اور آپ کے نالج میں ہوگا، اس پہ شاہد قریشی نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے، جس میں فاروق نائک بھی تھا اور بھی لوگ تھے۔ میرے خیال میں وہ ایسا صورتحال ہے، اور میرے پاس کافی چیزیں ہیں کہ میرے خیال میں اگر اس کو راز رہنے دے تو سب کی عزت ہوگی۔ مجھے پتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں کدھر بیٹھے ہوتے تھے اور اس کی کیا اسٹیٹس ہوتی تھی اور اس کی لب و لہجہ اور کس طرح یہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ یہ وقت آپ راز سے پردہ اٹھا دیجیے گا، یہ وقت پہ انہیں بات کریں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ بات چلے گی تو پھر بہت دور چلے گی، اور وہ میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں اس کا زیادہ اچھا آنسر پتہ کیا ہے؟ ان کو کہے کہ ابھی ٹھیک کر لیں نا، تو آپ ہے نا حکومت میں، ابھی ٹھیک کر لیں۔ یہ ابھی بالکل یہ جو گورنر صاحب نے کہا نا ابھی کریں نا، ابھی کر لیں۔ ابھی جو آپ نے کیا، ویسے آپ دیکھ لیں اتنا زیادہ، یعنی جو جس طرح یہ ہائیبرڈ نظام سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ یعنی اس وقت نہ پارلیمنٹ کی حیثیت ہے، نہ عدلیہ کی حیثیت ہے، اور نہ کوئی اور ادارے کی حیثیت ہے۔ یہاں تو امن انہوں نے ساری چیزیں گریو رکھی ہے ادھر اس کے پاس۔ تو بہرحال میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ان کا یہ بیان جو ہے نا، یہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ضمیر پہ بوجھ ہے تو بسم اللہ کرے آئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹے کہ اس پارلیمنٹ کو مضبوط کرے، اس پارلیمنٹ کو امپاور کرے، اور ملک میں جو عدلیہ کا اس وقت جو جس 2627 امین ترمیم کے بعد عدلیہ کو بالکل پر کاٹ دیے گئے ہیں، آیا مضبوط عدلیہ بنائے۔ ہم آپ کے ساتھ ہر صورت میں جانا چاہتے ہیں، ایک مضبوط پارلیمنٹ کے لیے، ایک آزاد اور خود مختار ایک قسم کی انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے لیے، اور ایک مضبوط پارلیمنٹ کے لیے، اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے۔ اچھا، یہ خاص طور پہ جو جمعے کو ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے، پاکستان میزبانی کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کا آفیشیل پارٹی لیول پہ کیا سٹانس ہے؟ آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے ہمیشہ پاکستان کے مفاد میں، پاکستان کی جتنی بھی ایونٹس ہوئے ہیں پاکستان میں، ہم نے اپنے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے اس کی حمایت کی ہے، اور اب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے تو جو بھی پاکستان کے لیے چیز ہوگی، ہم اپنے سیاسی جو ہمارے اختلافات ہیں اس کو سائڈ پہ رکھ کے پاکستان کے لیے ہم حمایت کرتے ہیں۔ صاحب، یہاں پر کشمیر کی باتیں ہوئی، پاکستان کی باتیں ہوئی، لیکن کنسرن ہمارا چونکہ خبر پختونخوا بھی ہے، بجٹ وہاں کس طرح پیش ہوگا، خیریہ کیسی ہوگی، آپ کا تعلق خبر پختونخوا سے ہے، اور جو ناراض اراکین ہیں ان کو راضی کس طرح کریں گے؟ حسین صاحب، آپ نے بات کی محرم بلوچ کی، ان کا الزام یہ ہے کہ وہ بی ایل اے کی پراکسی ہے، تو آج آپ لوگوں نے اس طرح ان کے لیے آواز اٹھائی، کیا تحریک طالبان پاکستان کے جو قیدی ہے ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے؟ اسپیکر صاحب جو دیکھیے، بات یہ تھا کہ ہوتے رہتے ہیں بجٹ کے دوران ناراضگی بھی ہوتی ہے، جو ایم پی ایز ہیں ان کی ایشوز بھی ہے، کنسرن بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس جمہوریت کی حسن ہے کہ لوگ اپنا نقطہ نظر دیتے ہیں۔ میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے، پارٹی کے اندر فورم ہے، اس فورم پہ بات کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ پارٹی ابھی انگیج ہے، اور ان کے اگر کوئی کنسرن ہے وہ تو پارٹی کے اندر معاملہ ہے، وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا، اور بجٹ بھی ٹائم پہ پاس ہوگا۔ ہمارے لیے جتنی بھی ایم پی ایز ہیں وہ سارے قابل احترام ہے، رسپیکٹیبل ہے، اگر ان کی کوئی کنسرن ہے تو اس کو کنسرن کو ایڈریس بھی کیا جائے گا۔ تو سر، آپ نے ذرا کھل کے بات کی، صرف ایک دفعہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ سول ملٹری
اچیومنٹ ہے، مشترکہ کوشش ہے، یہ سارا ایپیسوڈ جو ہوئی ہے ایران اور امریکہ کی، اور اپوزیشن نے بھی اس میں کردار ادا کیا ہے، کس نظر سے دیکھ رہے ہیں سارے اس کو؟ دیکھیے میں پاکستان کی بات کروں گا. جو چیز پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، یہ میرا ملک ہے پاکستان. میں پاکستانی ہوں، میرے سب سے پہلے پاکستان ہے، اور میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں جو قدر کا پاکستان ہے، جس میں قانون کی حکمرانی، جس میں آئین کی بالادستی، جس میں ایک آزادت دیا. اس پاکستان کے لیے، اور عمران خان نے بھی اسی پاکستان کے لیے، نئے پاکستان کی بنیاد رکھنے کی اسٹرگل ہے. کریڈٹ کی صرف یار جواب آپ نے ایک منٹ کا حال میں اس کے ایک منٹ کا حال لینا مجھے اس کا شیرائی صاحب کا جواب آپ نے مہرنگ بلوچ کی بات کی. دیکھیں ہمارا سمپل سا مطالبہ ہے، اگر وہ پراکسیز ہے تو عدالتیں تو آپ کے پاس موجود ہے نا، لے کے آئے، ثابت کرے کس نے روکا ہے پروسیکیوشن کو. آپ کسی کو جیل کے، آپ عمران خان کو جیل میں رکھ کر اس کے اوپر جو ون سائیڈڈ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، یہ اس کے وکیل ہے، اس نے پوری تفصیل بتائی آپ کو. آپ اس کے ڈیفینڈرز کو اتنا موقع دیں جو ان کا قانونی حق ہے، اور ایک طرفہ بیانیہ بنا رہے. کل مولانا صاحب نے یہ بات کی کہ جو آپ کے ہاتھ نہ آئے، جس کا آپ بیانیے کا مقابلہ نہ کر سکے، سچ کو چھپانے کے لیے پھر آپ کے پاس دو چیزیں رہ گئی ہے، یا یہ فتنۃ الخوارج ہے یا فتنۃ الہندوستان ہے. اب اس سے آگے بڑھنا ہوگا. یہ اپنے لوگوں کے اوپر، بلوچستان کے حالات آپ دیکھ لینا، ٹھیک ہے، ہم نے یہاں تک پہنچایا ہے، عمران خان نے یہاں تک پہنچایا ہے، اسپیکر صاحب نے یہاں تک پہنچایا ہے. اور خواجہ آصف کو سب سے زیادہ تکلیف کل کی جو اسمبلی کی سپیچ تھی، جب ہر بندہ اپنے صوبے کے لیے آواز اٹھائے گا، جب ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے پشتونوں کا ہر طرف سے راستہ روکا ہے، معاشی قتل عام کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو پھر جواب میں اس طرح کہ آپ بات کریں نہ آئے، اب ہمارے ساتھ دلیل پہ بات کریں، اس طرح کے نوٹنکیوں کے ساتھ، اس طرح کے، اور آپ ایک ذمہ دار حیثیت میں یہ بات کریں، وزیر دفاع ہے اس وقت آپ، اس طرح کی غیر ضروری بات، بہت ساری چیزوں کے ہم بھی آپ کے گواہ ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو بہت دور معاملہ چلے جائے گا. تو اس لیے اگر آپ کے اندر کوئی سنجیدگی ہے تو سنجیدہ بات کرے. آپ سے ہم نے اسمبلی کے فلور پر پوچھا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کر رہے ہیں، آپ نے ہمارے راستے کیوں روک رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ایک سوتیلی ماں کا سلوک کیوں کر رہے ہیں، بجائے آپ اس کی کہ آپ ان چیزوں کا جواب دیں، آپ بہت دوسرے چیزوں پہ اتر آئے. تو میرے خیال میں اس تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس دائروں کے سفر سے نکالیں. تھینک یو، بہت مہربانی.